أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اور یہ اجماعی ہے، کہ اگر کوئی اس دنیا سے جائے تو وہ میرے اوپر ہے، لیکن اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہی مال نہ ہو تو کیا کرے گا؟ جب بیت المال ان کے ہاتھ میں بیت المال تھا تو کرتے تھے، نہیں تو قرض کر کے دیتے تھے۔ مختلف مقام پر کبھی کبھی ان کے پاس ہوتا تھا، یعنی تقریباً مدینے کی زندگی کے اواخر کے، یعنی اپنی شہادت سے قبل کے ایام میں، لیکن پیسے تھے، لیکن شروع کے جو مدینے کی زندگی ہے اس میں بہت کم تھا، حتیٰ شاید 1.25 کلو خرما دیتے تھے اپنے اصحاب صفہ کو دن بھر کے لیے۔ ہر عمل کے لیے بہرحال اس پہ قادر ہونا بہت ضروری شرط ہے۔ ہاں مکروہ ہے یہ، یعنی یہ اہمیت قرض کو بیان کرنے کی ہے۔ یعنی اسی آواز سے رکوع اور سجدہ بھی کرتا، اگر خود غصب کیا ہو تو کیا مطلب، تو کیا حکم دیں گے آپ؟ اگر چوری کر کے اس آواز سے پڑھ رہا ہے، ہمیں دلیل میں ساتر کی شرط نہیں ہے، دلیل میں ہے کہ غصبی لباس پہ، کیونکہ دلیل جو غصب کی ہے اس میں ساتر ہونے کی شرط نہیں ہے، دلیل کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھے، اور دلیل ہی کہہ رہی ہے کہ غصب نہ کرے۔ پس اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور غصبی ابا میں پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں صحیح۔ ہم اگر یہ آپ کہیں کہ یہ غصبی نہیں ہے، یا کہیں کہ یہ تصرف نہیں ہے، تو ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیے، نظر جو ہے، دیکھنا جو ہے، وہ جز نہیں ہے نماز کا، لیکن رکوع اور سجود جز ہے صلاۃ کا، اور اس میں ایک غصبی لباس میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک گھر کو غصب کر لے اور اس میں نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم کریں گے آپ؟ تو وہ سجدگاہ پہ سجدہ کر رہا ہے، تو جو سجدگاہ ہے وہ تو غصبی نہیں، وہ تو اس کے سجدہ تو اس سجدگاہ پہ کر رہا ہے، وہ تو غصبی نہیں ہے، تو آپ کیا حکم کریں گے؟ دیکھیں عرف پہ یہ چیز عرف سے ثابت ہونا ضروری ہے۔
مشہور فقہا کے درمیان کیا ہے؟ مشهور بین فقها هست یا نیست؟ نه مسلم هست یا نیست؟ مسلم ہے کہ مشہور ہے فقہا کے درمیان. نه مسلم مشهور. میں نے عرض کیا کہ نجف اشرف میں ایک شخص تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا گھر غصبی ہو اور اپنا جا نماز آپ کی اپنی ہو اور اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں تو یہ غصبی نہیں ہے. لیکن یہ نظریہ بہت ہی کم نظیر ہے، یعنی کسی خلاف مشہور. لہٰذا ایک دوسرے صاحب نے کہا تو میں ایک فرش لاؤں گا آپ کے گھر میں رکھ کے نماز پڑھوں گا. اس پر انہوں نے کہا تھا چلے آئیے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت روایت پہ تو معیت کا جملہ نہیں ہے. ہم ہیں اور دلیل کہہ رہی ہے نماز پڑھو، دوسری دلیل کہہ رہی ہے غصب نہ کرو. اب اگر دونوں جمع ہو جائیں تو اجتماع امر نہیں ہے. مشہور نے اسی کو قبول کیا ہے کہ غصبی لباس میں یا جگہ پر نماز صحیح نہیں ہے. ایک شخص جو امر و نہی کے اجتماع کے قائل ہیں وہ مرزا قمی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی فقہی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے، جبکہ اگر اصول کی ان کی بات کو نظریہ قبول کیا جائے تو نماز صحیح ہونی چاہیے. اس ظاہر تعبیر یہ ہے کہ جو انبیاء ما سبق تھے اور اممتیں تھیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت رکھتے تھے، یعنی ان کو جانتے تھے. حتی عوام میں سے بعض جانتے تھے. دارت القرون الاولی یعنی سب پچھلی امت ہے، یعنی انبیاء اور مومنین اس زمانے کے پچھلی صدیوں کے. روایت ہے اور فقہا کے درمیان مشہور بھی ہے. اگر ایک اور دو کے درمیان چاہے دو اور تین کے بیچ میں شک، چاہے دو تین اور چار، نماز باطل ہے. لیکن اگر تین اور چار کے درمیان شک ہو جائے تو نماز، اگر ایک اور دو کے درمیان بہرحال ایک طرف ایک رکعت یا دو رکعت بیچ میں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. روایت خاص ہے اس میں.
روایت معتبر حجت مثل خود قرآن که ظاهرش حجت. ہاں اگر ایک روایت قرآن کے خلاف، مخصص نہیں، مخصص کو خلاف نہیں کہتے، مخالف نہیں کہتے، مخصص یعنی کسی چیز کو کم کرنا، روایت آ کے بیان. یعنی بیان ہوا ہے، نہ چلاؤ، نہ اس طرح سے دل میں پڑھو گے تلفظ نہ ہو. خافت، تو خافت یعنی آہستہ پڑھنا، یعنی زبان سے کہے لیکن کوئی سنے نہیں. یعنی دوسرا طریقہ یہ کہ وہ دل میں پڑھے، اصل زبان ہلے ہی نہیں. روایات نے آ کے کہ دل میں پڑھنا صحیح نہیں ہے. دلیل ہے کہ ضروری ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو بلند آواز سے پڑھے. قرآن الفجر و قرآن الفجر، یعنی آدمی اٹھے اور صبح قرآن پڑھے نہیں. روایت نے آ کر تشریح کی نہیں، نماز ہے یہ. لیکن نتیجہ یہ کہ مطلق ہے، قید ہو جائے گی. مطلق ہے، تقیید میشه و تقیید اسمش عرضه بر قرآن، یعنی چیزی که بر خلاف قرآنه، نه مقیده. تقیید و تخصیص تو تقیید اور تخصیص خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کم اور زیادہ کرنا، یعنی سمجھانا ہے اس کو. مثال کے طور پر کہے، نوکر سے کہے کہ روٹی لے کر آؤ، اور بعد میں کہے کہ اگر مہمان ہو تو نہ جانا، تو یہ خلاف نہیں ہے، یہ قید ہے. العلماء مثل الأطباء، المرضى واحد يراجع الطبيب، واحد يراجع الطبيب، كل طبيب كل شكل، كل واحد. دیکھیں علماء اطباء کی طرح ہیں، طبیب کی طرح ہیں. جس طرح ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں، اسی طرح ہم علماء کے پاس جاتے ہیں مسئلے کو پوچھنے کے لیے. اب ممکن ہے کہ ایک جس طرح ڈاکٹرز کی رائے ایک مسئلے میں الگ الگ ہو سکتی ہے، فقیہ کی رائے بھی الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں، اپنے نظریات کے حساب سے جواب دیں گے. نہیں، قیاس ہمارے نزدیک باطل ہے. دیکھیں ایک مریض دو طبیب کے پاس گیا، وہ الگ الگ رائے دیتے ہیں، تو جس طرح امکان ہے کہ وہ اپنے تخصص کے لحاظ سے اپنی رائے رکھتا ہو، دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے، اسی طرح علماء میں بھی ہو سکتا ہے. بس جو انسان دلائل شرعیہ کو نہیں جانتا اور مشخص نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک عالم کے پاس جائے، جس طرح ہر چیز کا نہ جاننے والا اس کے عالم سے پوچھتا ہے. اگر خود نہیں جانتا احکام کو تو اس کے پاس جائے گا جو جانتا ہو. تو کون جانتا ہے؟ فقیہ. جو بھی فقیہ ہے جامع الشرائط، اس کی طرف رجوع کرے.
ذات خودش نه دیکھیں خداوند عالم نے دوسروں کو علم دیا ہے، اللہ کے پاس علم ذاتی ہے. ذاتاً عالم نیستن میده به معصومین خیلی داده معصومین کو بہت دیا ہے، اما این ذاتی بودن نمیفته. بله علیکم السلام علیکم السلام عندك العافية عندك العافية ليش لا إذا عندك فائض ليش لا إذا عندك فائض اگر آپ کے پاس فائدہ ہے، کسی طرح سے بھی فائدہ ہوا ہے تو اس پر خمس ہے. اگر آپ پاس زیادت نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں اور آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے تو خمس نہیں. اگر اپنے مصرف سے زیادہ حتیٰ 1 روپیہ بھی ہو تو اس پر خمس ہے. امام نے فرمایا جو کچھ لوگوں کو فائدہ ہو قلیل اور کثیر میں، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ، اس پہ خمس ہے، فائدے پر، خرچ کے زیادہ پر. روایت ہے، سلسلے میرے ذہن میں ہے کہ روایت ہے خاص کہ اگر کوئی انسان 1 صلوات پڑھتا ہے اسی مقدار میں اس کا مقام اوپر چلا جاتا ہے. اگر عرفی مثال ہم دینا چاہیں، جیسے کوئی گھر اس کے پاس 10 لاکھ پھول ہیں، کوئی آتا ہے اس کے اوپر ایک پھول اور رکھ دیتا ہے تو یہ 10 لاکھ 1 ہو جائے گا، 10 لاکھ اور 2، 10 لاکھ اور 3 تو بڑھتا رہے گا. نہیں یہ کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے. جو چیز غیر متعارف اس کو نقص کرتا. گلاب کا یا پھول کا ہونا، زیادہ ہونا نقص تھوڑی نا. ایک انسان جیسے کاریگر لے کر آتا ہے، ایک خوش اخلاق ایک بد اخلاق، دونوں کو 1 دینار دیتا ہے مزدوری کا، اور ایک جو خوش اخلاق اس کو تھوڑا سا زیادہ اور دیتا ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے دیتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں نقص ہے اس میں. دیکھیں یہ جملہ زیارت میں نہیں ہے لیکن روایت میں ہے، اور روایت خاص ہے کہ 1 صلوات جو پڑھیں ایک تھوڑا سا مقام بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی پڑھے یا ایک مرجع تقلید پڑھے، اس کا جو مقام ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جائے گا، یعنی پہلے کے مقام سے بڑھ جائے گا. ان کو ضرورت نہیں ہے، خود ان کو ضرورت نہیں. جیسے کسی کے پاس لاکھوں پھول ہوں تو اس کو ایک اور پھول کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ان کو صلوات پہنچتی ہے لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں ان پر بھیجنے کے صلوات. خدا بہرحال ہر چیز کو بڑھا سکے. یہ روایت خاص ہے، اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ایجاد ہو رہا ہے اس میں.
یہی کہ وہ مسافر نہیں ہے کافی ہے. مثلا جیسے ایک آدمی کسی دوسرے شہر میں گیا ہے کسی کام سے رہنے گیا ہے کام کرنے گیا ہے پڑھنے گیا ہے تو اس کو مسافر نہیں کہتے. اگر اسے مسافر کہتے ہیں تو نماز قصر پڑے گا. اگر وہاں اسے مسافر نہیں کہا جاتا ہے تو وہ نماز پوری. وطن ہونا ضروری نہیں, مسافر اگر اس کو نہیں کہا جا رہا ہے تو اس کو نماز پوری پڑھنی. جو مقدار متعارف ہو اس حد تک میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ چیز کو جمع کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر تکذیب نہ جب عنوان ثانوی کے تحت منع کیا مثلا کوئی انسان کسی شخص کے لیے کہے کہ وہ کریم ہے جبکہ وہ نہ ہو تو اس کی تکذیب کرنا واجب نہیں ہے, مگر یہ کہ کوئی خاص مسئلہ ہو جائے, مثلا فساد کا موقع ہو جائے. اوائل مقاصد کے اوائل میں ہے روایت, جہاں فساد کا ہو مسئلہ وہاں ایک الگ بحث ہے, تکذیب کرنا واجب ہے. ورنہ اگر کوئی انسان کسی کی طرف کوئی نسبت دے تو اس کی تکذیب کرنا واجب نہیں ہے جب تک کوئی دوسرا عنوان نہ آ جائے جس کی وجہ سے واجب ہو جائے. دیکھیں تقریباً تمام علماء شیعہ تقریباً 99% تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ زوجہ جو ہے وہ غیر مسکونہ مثلا گھر ہے یا باغ ہے زمین سے وراثت نہیں لے گی, مگر اس کے منفعت سے ہاں وراثت لے گی. میں نے دیکھا ہے لیکن یہ بہت نادر ہے. میں نے عرض کیا کہ خصائص شیعہ میں سے یہ ہے کہ زوجہ زمین سے وراثت نہیں پائے, جس گھر میں رہتی ہے اپنے زوج کے ساتھ شوہر کے ساتھ, جیسے گھر ہے یا جس میں یا باغ جس سے وہ رہتے ہیں اس میں نہیں ورث پائے گی. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے لیے ہے زمین یا گھر کرائے پہ ہے تو اس میں وراثت پائے گی.